السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تم اللہ کے ساتھ کفر، انکار اور ناشکری کیسے اختیار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو زندگی بخشی، پھر وہی تم کو موت سے دوچار کرے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور ان کو ٹھیک ٹھاک کیا اور 7 آسمان بنائے اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 کی تلاوت، اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ ان آیات کا موضوع ہے اللہ کا انکار کیوں؟ اور ان آیات سے پہلے تحریک اسلامی اور پیغام قرآنی سے انکار کے اسباب اور وجوہات کا ذکر کر کے ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ مثلاً آیت نمبر 23 میں فرمایا گیا، تمہارے انکار کی ایک وجہ یہ ہو سکتی کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ ہدایات، احکام اور پیغام اتارا ہے اس میں تم کسی شک و شبے میں مبتلا ہو، یہ کلام ان پر اترتا بھی ہے یا خود ہی گھڑ لیتے ہیں۔ وحی اور رسالت کا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں بس یوں ہی ہے۔ اس شبے کے جواب میں کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی اور ان پڑھ ہونے کے باوجود اگر یہ قرآن جیسی کتاب اپنے ذہن اور دماغ سے تیار کر سکتے ہیں تو تم بھی ادیب اور شاعر ہو، سخن شناس ہو، تم تو اپنی زبان آوری کے دعوے میں اس قدر آگے ہو کہ دوسروں کو عجم اور گونگا کہتے ہو، تم خطیب شعلہ بیان اور شاعر آتش نوا ہو، تم بھی قرآن کی صورتوں جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ۔ قرآن کے اس چیلنج کا جواب آج تک ان لوگوں پر عائد ہے جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کفار اور مشرکین سے بھی یہ بھی کہا گیا کہ اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے تم اپنی تمام ہم نواؤں کو بلا لو۔ ان کے یہ گواہ اور معاون انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ خصوصیت سے ان کے معبودان باطل جن کو وہ سب کچھ سمجھتے تھے، ان سے کہا گیا کہ اگر تمہارے تمام معبود جن کو تم اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی حیثیت سے شریک ٹھہراتے ہو، ان کی مدد اور ان کا تعاون بھی حاصل کر کے اگر کوئی صورت بنا سکتے ہو تو بنا لاؤ۔ اور اگر تم اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے جیسا کہ ہمارا دعویٰ ہے، تم کوئی چھوٹی سی صورت بھی قرآن جیسی بنا کر نہیں لا سکتے ہو، تو پھر اس دوزخ سے بچنے کی فکر کرو جس کا ایندھن اللہ کے باغی اور سرکش، بے وفا اور نافرمان انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ یعنی جن پتھروں کو تم پوجتے ہو وہ وہاں خود آگ کی شدت بڑھانے کے لیے یا تمہیں ذہنی اور روحانی عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے یا اس لیے کہ اب تمہاری آنکھیں کھل جائیں کہ جن کی مورتیاں بنا کر تم پوجتے رہے تھے
حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ قرآن مجید کو کلام الہی تسلیم کرنے سے جن چیزوں نے روک رکھا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ سوچتے اور کہتے تھے کہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہوتا تو چونکہ بادشاہوں کا کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اللہ تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے کلام میں یہ مچھر اور مکھی اور مکڑی وغیرہ حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں دی گئیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ شک مزاج اور یقین سے محروم لوگوں کا علاج ایمان ہے۔ ایمان سے علم حق حاصل ہوتا ہے۔ رہا کفر اور انکار اور شک اور شبہ تو ان کے ذریعے کبھی بھی یقین اور اعتماد کی فضا پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ تو یہی کہتے رہتے ہیں اور کہتے رہیں کہ نہ معلوم اس سے اللہ نے کیا چاہا، حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ایک ہی چیز سے اللہ تعالیٰ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر گمراہ صرف ان لوگوں کو کرتا جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑتے اور فاسق ہوتے ہیں۔ فاسق وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے باندھے ہوئے یا اللہ کا نام لے کر کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اور مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن تعلقات اور رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں وہ کاٹتے اور توڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی لوگ خسارے میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 اور 29 ہیں جو آج کے درس کے لیے منتخب کی گئیں، مگر پچھلے مضمون سے ربط واضح کرنے کے لیے یہ جو گفتگو کی گئی اس سے چند سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھتے چلیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ قرآن کا چیلنج کیا ہے اور اس کا جواب دنیا کفر اور شرک آج تک کیوں نہ دے سکی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کفر اور فسق کی اصطلاحات کا مفہوم کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہدایت اور ضلالت کا فلسفہ کیا ہے اور اس سلسلے میں سنت الہی کیا ہے؟ قرآن کا چیلنج یہ ہے کہ قرآن مجید کا فکر اور نظر، فلسفہ، نظریہ، نظام اور اس کا ادب، زبان اور انداز بیان، حسن کلام اور تاثیر کلام ہر ایک معجزہ ہے، اور انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس جیسا فکر اور فلسفہ، اس جیسا نظریہ اور نظام، اس جیسا انداز بیان، طرز خطاب، حسن کلام اور تاثیر کلام پیش کر سکے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کا پیغام اللہ کا پیغام ہے، اور اگر تمہیں یہ بات تسلیم نہیں ہے تو تم بھی ادیب ہو، خطیب ہو، فنکار ہو، شاعر ہو، زیادہ نہیں ایک ہی آیت، 10 آیتیں، ایک ہی صورت اس جیسی بنا لاؤ، مگر آج تک دنیا عرب و عجم قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہ دے سکی۔ اس لیے آپ یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کا دیا ہوا پیغام اس کا لایا ہوا دین ہے، اس کا پیش کیا ہوا نظریہ اور نظام زندگی اللہ کی طرف سے ہے۔ دنیا اور انسانیت اس چیلنج کا جواب اس لیے نہیں دے سکی کہ اس کلام کے پیچھے جو علم اور قدرت، جو کمال اور جو حکمت کام کر رہی ہے، انسان اس سے محروم ہے۔ انسان کی نفسیات، انسان کی حاجات اور ضروریات، انسان کے مسائل، الجھنیں اور اس کی مشکلات اور مصائب سے خود انسان اتنا واقف نہیں ہو سکتا جس قدر اللہ تعالیٰ کا علم وسیع اور ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور جو ذرائع اور وسائل اس کام کے لیے درکار ہیں انسان ان سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے اسباب بھی فراہم کر سکتا ہے اور بغیر اسباب کے بھی سب کچھ کر سکتا ہے، غرض کہ انسان چونکہ اس حکمت، قدرت، علم اور کمال سے محروم ہے جو اس کام کے لیے درکار ہے، اس لیے قرآن کے چیلنج کا جواب آج تک نہ دے سکا اور نہ آئندہ اس کا امکان ہے۔
اگر چیلنج صرف زبان اور ادب تک محدود ہوتا تو شاید انسان کچھ تک بندی کر لیتا، اور قرآن کا اعجاز فکر اور فن دونوں اعتبار سے ہے۔ لفظ ایمان الف میم نون سے بنا۔ اس کے لغوی مفہوم ہے امن اور امان، امانت داری، دیانت داری، اعتماد اور بھروسہ، محفوظ اور مطمئن ہونا، تصدیق اور تسلیم کرنا اور مطیع ہونا شامل ہے، اور اس کے لیے یہ سب مفہومات اصطلاحی مفہوم میں شامل ہیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے آدمی امن اور امان میں آ جاتا ہے، امانت دار اور دیانت دار بن جاتا ہے، اعتماد اور بھروسے کے قابل ہو جاتا ہے، ہر قسم کے گناہوں اور جرائم اور اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کی ہر بات کی تصدیق کرنے لگتا ہے، پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرمانبردار بن جاتا ہے۔ اگر معیاری ایمان ہوگا تو مذکورہ صفات اس کے اندر معیاری طور پر جلوہ افروز ہوں گی، ورنہ جس قدر ایمان کمزور ہوگا، ایمانی صفات کی جلوہ گری بھی اس کی زندگی میں اسی قدر ضعیف ہوگی۔ عمل صالح کا لفظ اردو میں جب بولا جاتا تو معروف بھلے کام، روزہ، نماز اور چند اخلاقی اعمال تک بات محدود رہتی ہے، جبکہ یہ قرآنی اصطلاح میں بڑے وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ جس طرح آدمی کا ایمان ہر جگہ اور ہر حالت میں آدمی کے ساتھ رہتا ہے، اسی طرح نجی معاملہ ہو، انفرادی زندگی ہو اور زندگی کا شخصی پہلو ہو، یا قومی، ملکی یا سیاسی اور اجتماعی پہلو ہو، یا گھریلو ازدواجی یا عائلی پرسنل لائف، فیملی لائف پہلو ہو، ہر جگہ اور ہر حال میں ایمان کے مطابق عمل کا نام عمل صالح ہے۔ کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، عمل صالح کیا ہے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ ایمان کے تقاضے پورے کرنے ہی کا نام عمل صالح ہے۔ در حقیقت عمل صالح ایمان کے عملی روپ کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح ایمان کے عملی روپ کو کہتے ہیں۔ کفر کاف فے اور رے سے بنا ہے۔ اس کے مفہوم میں چھپانا، ناشکری کرنا اور انکار کرنا، احسان فراموشی، حق کا انکار اور نافرمانی شامل ہے۔ اللہ پر ایمان نہ لانا، رسولوں کی رسالت کو تسلیم نہ کرنا، اللہ کے فرشتوں اور کتابوں کا انکار کرنا، آخرت کو نہ ماننا، اللہ اور بندوں کے حقوق پہچاننے سے انکار کرنا کفر ہے۔ غرض اصطلاح میں کفر کا مفہوم یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور دعوت قبول کرنے سے انکار کرنا کفر ہے۔ فسق فا سین قاف سے بنا ہے۔ اس کے معنی احکام توڑنے کے آتے ہیں۔ اصطلاح میں احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرنا، اس کے نواہی کا ارتکاب کرنا، شریعت کے حدود کو پھاندنا کیا ہے؟ فسق ہے، یعنی ایمان تسلیم اور رضا کا نام ہے، اور کفر اس کے برعکس انکار اور ناشکری اور احسان فراموشی کا نام ہے۔ عمل صالح ایمان کے تقاضے پورے کرنے کا نام ہے، اور فسق ایمان کے تقاضوں کی خلاف ورزی کا نام ہے۔ ہدایت اور ضلالت کا فلسفہ اور اس سلسلے میں سنت الہی یہ ہے کہ اللہ نے دل اور دماغ، سمجھ بوجھ اور عقل اور شعور کی قوتوں سے تم کم و بیش سب کو نوازا ہے، کائنات کی ذرہ ذرہ میں ہدایت کی نشانیاں رکھ دیں، پتے پتے میں رہنمائی کا نور بھر دیا، تنکے تنکے میں حقیقت کی روشنی رکھ دی ہے، خود جسم انسانی کے جوڑ جوڑ اور انگ انگ میں اور مسامات تک میں وجود باری تعالیٰ اور توحید باری تعالیٰ کی نشانیاں رکھ دی ہیں۔ تو جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، سچی طلب اور حق کی جستجو رکھتا ہے، کھلے دل
اور کھلی آنکھوں سے کام لے کر اللہ کی نشانیوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے ہدایت دے دیتا ہے، اور جو شخص ہدایت کے اسباب اور ذرائع کو ٹکراتا ہے، حق سے اعراض کرتا ہے، غرور اور استکبار میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کی کتاب میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے، ہدایت سے محروم رکھتا ہے۔ یہ ہے ہدایت اور ضلالت کا فلسفہ، اور اس سلسلے میں اللہ کی سنت۔ اب زیر درس آیات پر غور کریں۔ کفر، انکار اور ناشکری کی روش کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، مثلاً جہالت ہے، خواہشات اور شہوات ہیں، غرور اور استکبار ہے، تقلید آبا ہے، اغوائے شیطانی ہے، دنیا کے مفادات ہیں، عہدہ اور منصب، حکومت اور اقتدار کا لالچ یا خوف ہے، عزت اور شہرت کی طلب ہے، دنیا پرستی میں نماک ہے۔ یہ اور اس قسم کی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی گمراہ ہوتا اور راہ راست سے محروم رہتا۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے۔ محسن کے احسانات، منعم کے انعامات اور کرم فرمائیوں اور نوازشوں کو بھول جانا اور فراموش کر جانا، اور ان کا حق نہ پہچاننا اور نعمتوں کی قدر نہ کرنے کی روش اختیار کرنا بھی آدمی کو احسان فراموشی اور ناشکری کی روش اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس لیے جھنجھوڑنے اور برانگیختہ کرنے کے لیے فرمایا، اللہ کا انکار کس طرح کرتے ہو؟ اہل عرب اللہ کے وجود کے قائل تھے، البتہ کچھ افراد ضرور منکر خدا تھے، لیکن قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے اور ساری دنیا کے لیے تھا اور ہے، اس لیے وجود باری تعالیٰ کے دلائل کی طرف متوجہ کیا گیا۔ البتہ قرآن میں جو دلائل بیان کیے جاتے ہیں وہ جامعیت کا پہلو لیے ہوئے ہوتے ہیں، چنانچہ جو دلائل وجود باری تعالیٰ کے ہوتے ہیں عموماً وہی توحید باری تعالیٰ کے دلائل بھی ہوتے ہیں۔ صرف وجود باری تعالیٰ کا انکار ہی کفر نہیں ہے، بلکہ توحید باری تعالیٰ کا انکار بھی کفر ہے۔ اہل عرب عموماً وجود باری تعالیٰ کے قائل تھے، مگر شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، بالکل ہندوستان کے برادران وطن کی طرح کہ وجود باری تعالیٰ کے قائل ہیں، مگر اللہ کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں، ہر چیز میں شرک کرتے ہیں۔ شرک جلی اور شرک خفی، ہر طرح کے شرک میں لت پت ہیں۔ وجود باری تعالیٰ اور توحید باری تعالیٰ دونوں کے لیے دلیل یہ پیش کی گئی کہ تم بے جان تھے، عدم میں تھے، اللہ نے تمہارے ذرات کو بے جان اجزاء کو زمین کے مختلف حصوں میں سے غذاؤں کی شکل میں اکٹھا کیا، اور پھر غذاؤں نے ماں باپ کے خون کی شکل اختیار کی، اور ماں باپ کے خون سے تم بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں اپنی پیدا کی ہوئی جان ڈال دی۔ اس طرح اللہ نے تم کو زندگی بخشی۔ اب ذرا سوچو، اگر اللہ نہیں ہے، خالق اور حاکم نہیں ہے، تو پھر تمہیں عدم سے وجود کس نے بخشا؟ تمہاری پیدائش میں زمین اور آسمان کی بے شمار قوتیں، اسباب اور ذرائع نے مل کر کام کیا ہے۔ سورج کی روشنی اور حرارت، چاند کی روشنی اور ٹھنڈک، ہوا، پانی، آگ، مٹی، نامعلوم کتنی معدنیات اور گیسز اور جمادات نے مل کر تمہاری تخلیق، بڑھوتری، نشو و نما، تربیت، پرورش، بقا اور ارتقاء میں حصہ لیا۔ بہت زبردست پوائنٹس ہیں، اس کے اوپر ہمیں جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے۔ شعوری ایمان کے لیے یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے جس ہستی کا علم اور اقتدار اور قدرتیں پوری کائنات پر حاوی ہوں،
وہی ہستی انسان کو پیدا کر سکتی ہے، وہی اسے پال پوس سکتی ہے۔ جو ہستی باہم ہو، یعنی تمام اچھی اور کمال کی صفات رکھتی ہو، اور بے ہم یعنی تمام بری اور عیب کی صفات سے پاک ہو، وہی انسانی تخلیق کر سکتی ہے۔ ایک سے زائد ہستیاں کمزوریوں سے پاک ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک سے زائد ہستیاں کمزوریوں سے پاک ہو ہی نہیں سکتی۔ تمام خوبیاں، تمام کمالات، تمام قوتوں اور قدرتوں کی مالک ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے خود تمہاری پیدائش ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ہے، ایک ہے اور یگانہ و یکتا ہے۔ اس نے صرف تمہیں پیدا ہی نہیں کیا بلکہ تمہارے آغاز کے ساتھ تمہارے انجام کا بھی وہی مالک ہے۔ پیدا بھی اسی نے کیا، موت بھی وہی دے گا۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہے اور یگانہ ہے۔ وجود اور توحید دونوں کی دو دلیلیں، یعنی عدم سے وجود دینا اور پھر موت سے دوچار کرنا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دونوں باتیں اہل عرب کو تسلیم تھیں، لیکن تیسری چیز جو ان دونوں کو لازمی تقاضا ہے انہیں تسلیم نہیں تھی کہ وہی دوبارہ پھر زندہ کرے گا۔ جو ہستی پیدا کر سکتی ہو، موت دے سکتی ہو، وہ آ کر دوبارہ زندہ کیوں نہ کر سکے گی؟ قرآنی استدلال کا کمال اور جامعیت کا حال یہ ہے کہ وہ وجود اور توحید باری تعالیٰ کے ساتھ آخرت کی دلیل بھی ہے۔ آخرت کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ دوبارہ زندگی ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان ذمہ دار ہستی ہے۔ اس کی زندگی کے کارناموں اور کرتوت دونوں کا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے، اور ایک روز انسان اپنے اعمال نامے، اپنی پرسنل فائل، اپنے روزنامچے، اپنی ڈائری اور اپنے کچے چٹے کے ساتھ اللہ کی دربار میں حاضر ہوگا اور پھر اسے حساب دینا ہوگا۔ اس کے بعد کامیاب اور کامران لوگ جنت سے ہمکنار ہوں گے اور ناکام نامراد لوگ دوزخ سے دوچار ہوں گے۔ جو شخص عدم سے وجود میں لانے اور موت دینے کے متعلق تسلیم کرتا یہ کام اللہ ہی نے کیے ہیں اور وہی یہ دونوں کام کرتا ہے اور کر سکتا ہے، اسے یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ انسان کو لوٹ پلٹ کر بہرحال اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہوگا۔ وجود باری تعالیٰ اور آخرت کے سلسلے میں ایک دلیل یہ دی کہ تمہیں اللہ ہی نے عدم سے وجود بخشا، دوسری دلیل یہ دی کہ زندگی بخشی، تیسری دلیل یہ دی کہ ایک بار پھر زندگی عطا فرمائے گا، چوتھی دلیل یہ دی کہ تم کو اپنے دربار میں حاضر کرے گا۔ اب پانچویں دلیل دوسری آیت میں یہ پیش کی گئی کہ صرف تمہیں پیدا ہی نہیں کیا بلکہ زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ تمہاری ضروریات اور حاجات کے مد نظر تمہارے فائدے اور استفادے کے لیے پیدا کیا ہے۔ زمین کے جمادات، نباتات، حیوانات، دریا، پہاڑ، شجر، ہجر، چرند، پرند، درند، ہوائیں، فضائیں، شعاعیں، مائلات، گیسز، معدنیات، غرض کہ ہر چیز انسان ہی کی حیات، بقا، نشو و نما اور ارتقاء کے لیے ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور ہمہ صفات و ہمہ کمالات و ہمہ قدرت ہے، اور جب بے شمار انتظامات اور اہتمامات انسان کی خاطر اللہ نے کیے ہیں تو پھر انسان کو یوں ہی ختم کر دے کہ وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے، اس کا اچھا یا برا انجام نہ ہو، اس کی زندگی کا کوئی رزلٹ نہ نکلے، ناممکن ہے۔ دوبارہ زندگی نہ ہو، دوسرا عالم نہ ہو، اس میں کوئی معقولیت نہیں ہے۔ چھٹی دلیل یہ ہے کہ صرف زمین کی نعمتوں ہی کو انسان کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ آسمانوں کو بھی اس نے اسی لیے استوار کیا کہ اس اہتمام اور انتظام کے بغیر زمین پر انسان کی حیات، اس کی بقا اور ارتقاء کچھ بھی ممکن نہ تھا۔
اگر آسمان کا سورج نہ ہوتا تو دن رات کا وجود نہ ہوتا، اگر آسمان کا سورج نہ ہوتا تو دن رات کا وجود نہ ہوتا، موسموں کی تبدیلیاں نہ ہوتی، پھلوں میں رس اور غلوں میں پختگی اور مزہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ ساتویں دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور ہر چیز کا ہمہ پہلو علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم کا سرچشمہ ہے۔ کوئی ہستی جو عدم کا علم نہ رکھتی ہو، حیات کا علم نہ رکھتی ہو، موت کا علم نہ رکھتی ہو، دوبارہ زندگی کے مراحل اور ضروریات کا علم نہ رکھتی ہو، جو انسان کی نفسیات، حاجات اور نفع رسانی کے اہتمام کا علم نہ رکھتی ہو، زمین کے اجزاء اور ان کے افادیات کا علم نہ رکھتی ہو، آسمانوں کی وسعتوں اور انسانوں کی حاجات سے ان کے تعلق کا علم نہ رکھتی ہو، وہ انسانوں کی معبود نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ 7 دلیل اور اہم دلیل ہے جو بتائی گئی ہے۔ کائنات اور انسان کی خدائی کے لیے پوری کائنات کے وسیع اور گہرے علم کے بغیر کوئی بھی کائنات اور انسان کا خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ آخری دلیل بھی اور مذکورہ بالا تمام دلیلیں وجود باری تعالیٰ، توحید باری تعالیٰ، دوبارہ زندگی اور آخرت ہر ایک کی دلیلیں ہیں۔ اگر انسان کے یہ کہ پھوٹ نہ گئی ہوں تو قرآنی دعوت سے انکار ناممکن ہے۔ تو یہ تھا ہمارا درس۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔